اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین۔ بچے کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایگ جب فرٹائل ہوتا ہے تو ماں کی یوٹرس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں وہ کس طرح سے ماں کے پیٹ کو کھاتا ہے۔ خون جو وہاں بنتا ہے وہی اس کی غذا ہے۔ کس کا خون وہ کھاتا ہے؟ اپنی ماں کا۔ 9 ماہ وہ اپنی ماں کو کھاتا ہے۔ ماں کو کھاتے کھاتے وہ کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بڑھتا بڑھتا ایک سیل بڑھتا بڑھتا ایک پورا انسان بن جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیٹ سے خون حاصل کرے گا، اپنی خوراک لے گا۔ دیمک ہمیں کتنی بری لگتی ہے اس حوالے سے کہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جہاں لگ جائے وہاں کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک بچہ بھی اپنی ابتدائی سٹیج میں دیمک کی طرح ہوتا ہے۔ ماں اسے کتنے شوق سے اپنا آپ کھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، بچہ ماں کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا تعلق ہے؟ اسی تعلق کے بارے میں رب نے کہا، رب ذوالجلال نے کہا، حملتہ امہ کرہا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ جب بچہ پورا بن جاتا ہے تو ماں جو کھانا کھاتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ اپنی قوت بچے پر لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بھی ایسا ہی بنایا ہے۔ مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کی فطرت ایسی نہ بنائی ہوتی تو شاید وہ بچے کے کھانے پر پابندی عائد کر دیتی کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اس لیے کوئی اور نظام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ جتنا دکھ کاٹتی ہے اتنا اس کی محبت بڑھتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے بچے کے لیے کیئرنگ رہتی ہے۔ مثلاً آج کے دور میں مائیں جب چیک اپ کروانے جاتی ہیں تو ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، بچے کی نشو و نما میں اگر تھوڑی سی کمی ہو تو ماں اتنی پریشان ہوتی ہے کہ بچہ مجھ سے اپنی خوراک کیوں نہیں لے رہا، بچہ مجھے کیوں نہیں کھا رہا۔ اس بات پر ماں پریشان ہے۔ اسے یہ احساس ہے کہ بچی کو پروان چڑھانا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ رب العزت نے ایسے ہی اسی بات کی تصویر کشی کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر آپ دیکھیں بچہ ابتدائی حالت میں گوشت کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں بنتی ہیں اس وقت وہ زیادہ خون چوستا ہے، اور ایسے موقع پر ماں کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دور میں کیلشیم بچے کو کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کی ہڈیوں کے گودے سے۔ ماں ہڈیوں کا گودا تک کھلا دیتی ہے، تبھی یہ ہڈیاں بنتی ہیں۔ تھوڑا احسان نہیں اس ماں کا جس نے ہمیں جنا، کس طرح سے اس کے وجود کا ایک ایک حصہ کام کرتا ہے، سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے۔ اس کے چھوٹے سے بچے کو زندگی ملتی ہے، پھر وہ بچہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر آتا ہے، وضعتہ کرہا، وہ اس کو مشقت سے جنتی ہے۔ ماں کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی اور موت کا سوال ہے، اسی زندگی سے زیادہ موت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اتنا دکھ شاید کسی بیماری میں نہیں ہوتا جتنی مشقت بچے کو جنم دینے میں ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز ایسی ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے اب دم نکلا کہ اب، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہونے کے بعد اس کو اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سب سے پوچھتی وہ صحیح ہے، دکھاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے۔ کیسا ہے جس کو اپنے خون سے سینچا ہے، جس کو ہڈیوں کا گودا کھلایا ہے، اسے کتنی زیادہ محبت ہے۔ اسلام کا اصول کتنا فطری ہے، جس کی وجہ سے تمہاری ہڈیاں پروان چڑھیں، تمہارا جسم پروان چڑھا، جس کی وجہ سے آج تم اس شکل و صورت میں ہو۔ اس ماں کے احسان کو یاد رکھو، اس کے ساتھ احسان کرنا۔ بات صرف پیدائش تک نہیں، ہر میدان میں مشقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہ کم از کم دورانیہ ہے۔ ذرا 30 ماہ کو 30 سے ضرب دیں تو 900 دن بنتے ہیں۔ اگر 2 یا 3 ماہ 30 سے زیادہ ہو جائیں تو 90 دن اور شامل کر لیں، یعنی تقریباً 1000 دن بنتے ہیں۔ ایک دن میں دیکھیں کتنے گھنٹے اور ایک گھنٹے میں کتنے منٹس
جو مائیں ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں ایک ایک منٹ کتنا بھاری ہو جاتا ہے، کتنا دکھ، کتنی تکلیف، حمل کے دوران بھی تکلیف، لیکن بعد میں بھی کون سا یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے کا موسم آتا ہے، دودھ پلانے کی مشقت کو دوسرے انسان دیکھ تو سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے۔ اس دودھ سے ایک بار بھی ماں نچڑ جاتی ہے، اس کے اندر کی پوری قوت اس بچے کی پرورش کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ وہ دودھ کی صورت میں اپنا جسم بھی کھلاتی ہے، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے اعضاء اور اپنے جسم کی قوتوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے۔ اس بچے کے لیے اسے ہر وقت خبردار، الرٹ رہنا پڑتا ہے، روئی نہیں، گیلا نہ ہو، بھوک نہ لگے ہو۔ ایسا لگتا ہے ماں کو کوئی اور کام ہی نہیں سوائے اس بچے کے۔ جب مرغی کے نئے نئے چوزے نکلتے ہیں تو وہ ہر وقت دوسروں کو غصے سے، مرغی کی نظر غصیلی نظر آتی ہے، ہر ایک پر وہ کٹ کٹ کرتی ہے، ادھر نہ دیکھنا، یہ میرے بچے ہیں۔ ایسے ہی ماں بھی اپنے بچے کے لیے بالکل مرغی کی طرح ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو پالنے کے لیے اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی، شوہر کی بھی نہیں، بچے کی خدمت کے لیے دن رات حاضر۔ اسے ہی پتہ ہے پیمپر تبدیل کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، نہلانا ہے، اسے صاف رکھنا ہے، اس کو شیمپو کرنا ہے، یہ گندا ہو گیا، اس کا سانس ٹھیک نہیں، اس کو ڈائپر کریم لگانی ہے، بس اس کو ہر طریقے سے خوش رکھنا ہے۔ پھر جو مائیں زیادہ باشعور ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہے بچے کے سیکھنے کی عمر ہے، لہٰذا ابتدائی عمر میں ہی بچے کو سکھانا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے بچے کو سکھانے کے لیے کتنی قوت لگتی ہے۔ انسان ایک لفظ بولنا چاہے تو آسانی سے بولا جاتا ہے، لیکن مادری زبان کے پیچھے کوئی اس مشقت کو نہیں دیکھتا جو ماں زبان سکھانے کے لیے اٹھاتی ہے۔ قدرتی طور پر بھی بچہ سیکھتا ہے، لیکن ماں اس کے ساتھ بولتی ہے، بچے باتیں کرتی ہے۔ آپ ذرا اس دیوار کے ساتھ باتیں کر کے دیکھیں، کتنی دیر باتیں کریں گے؟ بچے کی طرف سے رسپانس آتے ہیں، بچہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ کتنی ہی مدت وہ دادا، نانا، دانا، دادا جیسے الفاظ بولتا ہے اور ماں کتنی اکتاتی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایسا اگر کوئی بوڑھا کرنے لگے تو سارے اکتا جاتے ہیں۔ بچہ ایک ہی لفظ بار بار دہراتا ہے اور اس کے بولنے پر سارا گھرانہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بول پڑا، اب وہ یہ لفظ کہتا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کی بیبی بک بنائی، اس میں وہ الفاظ بھی لکھے جو اس نے پہلی بار بولے۔ اب سب بچے کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے کیا کہا، کون کون سے الفاظ بولے۔ کبھی کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو بچے کے لیے سوچنے کا سبب بن جاتی ہے، یہ وہ ماں ہے جو میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یاد رکھتی ہے۔ میرا پہلا دانت کب نکلا، پہلی دفعہ میں کب بیٹھا، کب میں نے پہلی دفعہ قدم رکھا، مجھے پہلا انجیکشن کب لگا، یہ چھوٹی چھوٹی یادیں، لیکن ان کے اندر مشقت کتنی زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت نہ ہوتی تو اتنی بھاری مشقت اٹھانے کے لیے کبھی کوئی تیار نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں جو لڑکیاں مائیں نہیں بنتی ان کو کتنی فکریں لاحق ہے، اتنے علاج کرائے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک اچھا بچہ عطا کرے۔ یہ فطرت ہے، فطرت کی مانگ۔ انسان یہ مشقت اٹھانا چاہتا ہے، لیکن جس نے مشقت اٹھائی اس کا احسان ہے، اور جس کا احسان ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ ماں جس نے تمہیں 9 یا کم از کم 6 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، اس کا بڑا حق ہے، اس سے تمہیں وہ کھلایا جو تم خود نہیں کھا سکتے۔ ماں تو اپنی ہڈیاں کا گودا بھی کھلا دیتی ہے۔ کیا کسی بچے سے آپ توقع رکھتے ہیں وہ ایسی خدمت کر سکے؟ وہ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ہڈیاں ان کی خدمت میں تو گھلا سکتا ہے، اپنی قوت اور زور لگا سکتا ہے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے، ان ماں باپ کے لیے ان کی اولاد جو انسان ہے اپنی انسانیت کے ناطے اپنے آپ کو گھلائے، ان کے احسان کا حق ادا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسے ہی کام کریں، اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تحفے تحائف دیں اور ان کے لیے اجر و ثواب کا کام کریں۔ آمین یا رب العالمین۔